السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگوں کے رزق میں عجیب سی برکت ہوتی ہے؟ کمائی وہ تھوڑی کرتے ہیں مگر گھر میں ان کے سکون ہوتا ہے، تنگی نہیں ہوتی۔ رزق ان کا وہ تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ان کا مہینہ ایسا گزرتا ہے جیسے انہوں نے پتہ نہیں سال کا کما لیا ہو۔ ان کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے، ان کا گھر بھی اچھی طریقے سے چل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، رزق بھی بہت زیادہ کماتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر پر وہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوتا، حالانکہ محنت انہوں نے زیادہ کی ہے۔ رزق بھی ان کے پاس زیادہ بچنا چاہیے۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ رزق کما رہا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے رزق میں برکت عطا کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تنگی دور ہو جائے، کاروبار چل جائے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، اچھی نوکری مل جائے، رزق میں برکت عطا ہو جائے، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت چھوٹی مگر بہت عظیم سورت کا عمل بتانے والا ہوں۔ یہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ علماء فرماتے ہیں کہ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے شمار نعمتیں اور بھلائیاں۔ جب اللہ کسی بندے کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے تو اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور تنگی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اسے رزق ملنے لگتا ہے۔ اب سنیں وہ آسان سا عمل کیا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، اگر آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں برکت بھی عطا ہو جائے گی اور آپ کو اچھی نوکری بھی مل جائے گی، اور آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے اندر بھی تبدیلی پائیں گے، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں، گھر بار میں، اپنی نوکری میں، اور جدھر سے آپ کو رزق آتا ہے اس میں آپ تبدیلیاں پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا عظیم ہے، کتنا مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں کتنی نعمتیں، کیسے راز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں رکھے ہیں۔ اب سنیے گا کہ وہ آسان سا عمل کیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آپ کے رزق میں برکت عطا ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، اگر قرضے ہیں تو وہ اتر جائیں گے۔ سنیے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد کون سی نماز؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک خود بخود آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے راضی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ تبھی کام کرے گا جب آپ 5 نمازیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین درود ہے درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ باقی دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے درود ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 100 مرتبہ۔ پھر یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے دل سے دعا کرنی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ پاک میری دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانی ہے، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ وضو تو آپ کا پہلے ہی ہوگا، نماز کیونکہ آپ نے پڑھی ہے، پھر آپ نے یہ مجرب وظیفہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما،
میرے گھر کی تنگی جو ہے اسے دور فرما، اور مجھے حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ یہ دعا مانگنی ہے، اور اس کے شروع میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، دعا ختم کرتے وقت بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے گھر بار کے لیے، رزق کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے کتنے دن جاری رکھنا ہے، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ کم از کم آپ نے 7 دن یا 21 دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کوشش کریں اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیں، تعداد تو معین نہ کریں، کوشش کریں روزانہ فجر پڑھیں، اور فجر کے بعد سورۃ الکوثر پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید بھی آپ کو پڑھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوتی رہے گی۔ اس لیے 7 دن کم از کم ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کم از کم 7 یا 21 دن، اور کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو بہت سے لوگوں نے اس عمل کی برکت سے اپنے حالات میں بہتری پائی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کا وظیفہ صرف الفاظ نہیں ہوتا۔ جب بندہ قرآن سے تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون، گھر میں برکت اور رزق میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا لازم ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے، کاروبار میں بھی برکت دے دیتا ہے، رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، حلال روزی بھی اس کو مل جاتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ 5 ٹائم اس کو پتہ ہے میں نے اپنے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا فرما دے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، وہی تقدیر کا مالک ہے، ہر چیز کا وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے وظائف روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نیکی والی ویڈیوز لوگوں تک زیادہ پہنچیں، اور کمنٹ میں لکھ دیں یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔